الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کی وجہ سے جنت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدق کو لازمی اختیار کرو، کیونکہ صدق کو اختیار کرنے والا شخص نیک ہے، اور نیکی کرنے والا پرامن ہے، اور پرامن رہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ جناب والا، آج ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پہ گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل میں بات کا آغاز کروں۔ دیکھیے، دنیا میں ہمارا اگر کوئی باس ہوا کرتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارا باس راضی ہو۔ ہم اس کام کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے باس کے سامنے ہمارے نمبرز بڑھ جائیں اور ہمارا باس ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ ظاہر ہے اس میں ہماری لالچ ہوتی ہے، ہماری ہرس ہوتی ہے، ہماری طمع ہوتی ہے کہ جب ہمارا باس ہم سے راضی رہے گا تو یقیناً ایک تو یہ کہ ہماری جاب جو ہے وہ سیکیور رہے گی، اور دوسرا یہ کہ آہستہ آہستہ ہمارے مدارج اس کے سامنے جو ہے وہ بلند ہوتے رہیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہمیں ایک اچھی پوسٹ کے اوپر تعینات کر دے گا۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، یعنی ہر وہ ایریا جو باس نے ڈوز کا کھلا رکھا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کام کرتے ہیں، اور ہر وہ ایریا جس کے بارے میں باس نے بتلا دیا ہے کہ یہ ڈونٹس کا ایریا ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا باس ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ باس اگر ناراض ہو جائے گا تو ہماری نوکری پہ بنائے گی، اور نوکری پہ بنائے گی تو پھر گھر میں ظاہر فقر و فاقہ ہوگا، اور گھر والے جو ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے کہ آخر تم نے کیا کیا ہے۔ اب بات یہ ہے، تھوڑا سا براڈر کینوس پہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگین بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، دنیا کے سارے باسز کا جو باس ہے نا ناظرین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایریا رکھا ہے ڈوز کا جو کہ بہت ہی کھلا ہے، اور ایک ایریا رکھا ہے ڈونٹس کا۔ انسان کو خود ججمنٹ کرنی چاہیے، اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ یہ جو دو ایریاز ہیں، میں نے کس ایریا میں جانا ہے۔ اگر میں ڈوز کے ایریاز میں جاتا ہوں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی رہے گا، لیکن اگر میں ڈونٹس کے ایریاز میں چلے جاتا ہوں تو یقیناً میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ڈونٹس کے ایریاز کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے رب ناراض ہو جائے، ہر وہ کام جس سے رب راضی نہ ہو، ہر وہ کام جس پہ رب کا غیظ و غضب ہو، ہر وہ کام جس میں میرا آپ کا رب جو ہے جلال میں مبتلا ہو، یقیناً وہ سارے کے سارے ڈونٹس کے ایریاز ہیں۔ اب اس میں آپ جھوٹ بولنے کو لے لیجئے، اس میں آپ غیبت کو لے لیجئے، اس میں آپ چغلی کو لے لیجئے، اس میں آپ کرپشن کو لے لیجئے، اس میں آپ وائلنس کو لے لیجئے، اس میں آپ قتل کو لے لیجئے، یعنی آپ بناتے چلے جائیے اور بڑھاتے چلے جائیے، بات بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر وہ ایریا جہاں پہ اللہ کی ناراضی ہے، یقیناً وہ ڈونٹ کا ایریا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے یعنی تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ ایریا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، انسان اس ایریا سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھے، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا بھی رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے۔ آئیے اب دوسرے حصے پہ بات کرتے ہیں کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو سچوں کی صفات ہے۔ یاد رکھیے گا، سچ بولنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ ہاں، سچ بول کر انسان کو کبھی اسے چھپانا نہیں پڑتا، سچ بول کر انسان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ سچ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے صاحب کہ انسان ایک مرتبہ بولتا ہے اور ہمیشہ عزت دار رہتا ہے، اور جھوٹ وہ ہوتا ہے جسے بولنے کے بعد انسان کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہر بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے۔ جھوٹ کو بولنے کے بعد انسان کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ کو بولنے کے بعد انسان کو کبھی یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ اور وہ جو نفاق کی 5 یعنی 4 جو علامات بتلائیں، ان میں
سے ایک علامت یہ ہے صاحب کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولے، یعنی عالم یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس حد تک وہ گر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنمیوں کے درمیان شامل کر دیتا ہے، لیکن انسان جب سچ بولتا ہے تو سچ بولتے بولتے ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں میں شامل کر دیا کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت دو شخص موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے سب سے پہلے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ اگر میرا خیال ہے ہم توجہ کے ساتھ کچھ لمحے دے دی جائے، ناظرین کچھ لمحے میں دے دیجئے، کیونکہ اگر اس بات کو آپ نے سمجھ لیا نا صاحب کہ یہ موضوع کیا ہے اور ہمارا جو ڈوز کا اور ڈونٹس کا ایریا اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے پروفیسر صاحب ہمارا 90% مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جائے۔ تو آغاز کیجئے اس آیت مبارکہ کا، ظاہر ہے ایک تو پس منظر لوگوں کو بتلائیے اور اس کا شان نزول کیا ہے، یہاں سے گفتگو کا آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم محمد جنید اقبال صاحب۔ آج ہم جس موضوع پر اپنے ناظرین کو متوجہ کر رہے ہیں وہ نجات کا موضوع ہے، کامیابی کا موضوع ہے، جناب فلاح کا موضوع ہے۔ اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن اس کائنات ارضی کے صفحے پر سب سے سچا، سب سے آخری بات کہنے والا، سب سے اٹل فیصلہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب پاک کا ایک ایک لفظ نور ہے، اس کا ایک ایک حرف سرور ہے، اس کی تعلیمات انسان کے اندر وہ لذت اور وہ کیفیت پیدا کرتی ہیں کہ انسان جب اس سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی امان میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ یعنی توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، اس کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے غزوہ تبوک کا وہ سارا احوال آ جاتا ہے کہ جس کی بدولت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا عظمتیں ملی، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے کتنا بلند و مرتبہ پایا، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کن منزلوں پر پہنچے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب اسی واقعے کی مناسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ شاہ ہرقل روم اسلامی سلطنت کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور شامی اور رومی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس آیہ کریمہ کا پہلا لفظ آپ نے دیکھا وہ ہے یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن پاک میں یہ کوئی 89 بار آیا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ لفظ جب اہل ایمان کے کانوں میں پڑتا ہے تو ان کو وہ لذت، وہ سرور دیتا ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یقیناً بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ لفظ ایمان کے عدد ہیں 102، اچھا، اور حب محمد کے عدد ہیں 102۔ سبحان اللہ، کیا تطبیق ہے۔ سبحان اس لیے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ مجھ جیسا طالب علم یہ کرتا ہے جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان رسالت کے پروانوں، سبحان اللہ، اے محبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو کوئی کڑوی دوائی دینے لگتی ہے تو میرے پیارے، میرے لاڈلے، میرے محبوب، مجھے دل سے پیارے،
اس کے بعد بچہ خوشی سے وہ پیتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے یا ایھا الذین آمنو کا لفظ عطا فرما کر ہمارے لیے یہ راہ اتنی آسان بنا دی ہے کہ اس میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وطن، اپنا سب کچھ انسان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر گرمی کا موسم تھا، اس کو ذوالعسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگ دستی کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، کھجور پک کر تیار ہو رہی تھی، فصل اترنے والی تھی، سخت گرمی تھی۔ تو ایسے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان شمع رسالت کے پروانوں کو پکارا تو تمام لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور راستے میں جن معجزات کا ظہور ہوا وہ ایک مستقل باب ہے۔ تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، ان میں کچھ تو منافقین تھے جن کی تعداد 80 کے قریب علماء نے بتائی ہے، لیکن 3 مخلصین تھے۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ۔ اور یہ چونکہ مخلصین تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسودگی تھی، ہم نے کہا کہ اس سفر جا رہے ہیں، ہم بعد میں جا کر مل جائیں گے، لیکن اتفاق ہوا کہ یہ نہ جا سکے جناب۔ اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو جتنے منافقین تھے وہ آئے اور اپنا عذر بیان کرتے گئے کہ میرا بچہ بیمار تھا، میری عورت کو یہ مسئلہ تھا، میرا گھر کا یہ معاملہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں ان کے عذر کو قبول کرتے گئے۔ لیکن یہ جو 3 جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو سچائی کی برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان سچی ہونی چاہیے، ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جو احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا میل جول نہ ہو، اور یہ 50 دن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر قیامت بن کر ٹوٹے کہ سلام کا جواب نہیں مل رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ نہیں مل رہی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو پھر قیامت تک کے لیے سچائی کا جھنڈا بلند ہوا، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو سچوں سے وابستہ کر لو، کی صحبت میں آ جاؤ۔ یعنی یہ سچائی اللہ کو اتنی پسند آئی اپنے محبوب کی بارگاہ میں، محبوب کے صحابہ کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آیت کا حصہ بنا دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا، اب ذرا یہ بتلائیے ڈاکٹر صاحب، جو ایک بڑی عامیانہ سا سوال ہے، یہ جو اللہ سے ڈرنے کی بات ہوتی ہے، ایک ڈرنا تو اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، اور ایک انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جایا کرتا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حیا کی وجہ سے جو ہے اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈر سے بنیادی طور پہ کیا مراد ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ۔ سورہ توبہ کی ہم آج اس آیہ مبارکہ پہ گفتگو کر رہے ہیں جو آیہ مبارکہ ایک کریکٹر سکیچ دیتی ہے اہل ایمان کا، ایک مثالی مرد مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اور نہ صرف اس کردار کو ہمارے سامنے ڈیفائن کرتی ہے یہ آیہ مبارکہ، بلکہ اس کردار کی کنٹینیوٹی کو کیسے انشور کرنا ہے۔ جناب، وہ کردار مستقل طور پہ ہماری زندگیوں کا، ہماری ہستیوں کا، ہماری شخصیات کا حصہ کیسے رہے۔ جناب، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سبحان اللہ، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ اللہ، اہل صدق کی جو صحبت ہے وہ آپ کو نور دیتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حضوری دیتی ہے اور سرور دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہتی ہوئی نہر ہو اور اس کے کنارے لگا ہوا گل لالا ہو جو کبھی مرجھاتا نہیں، اللہ اکبر، کیونکہ وہ ہر وقت اس کو وہاں سے خوراک مل رہی ہے، خوراک ملتی ہے، لہٰذا وہ سرمست ہے، وہ ہمیشہ پرکیف اور پرسوز ہے۔ کیا تو اگر ہم نے ایمان کی مستی کو، ایمان کی گرمی کو، ایمان کی چمک کو قائم رکھنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تقویٰ اور صدق والوں کی معیت۔ سبحان اللہ۔ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے، دیکھیں ایک ڈرنا تو اللہ کے غیظ و غضب سے، اللہ کی گرفت سے، اور ایک ڈرنا اللہ کی ناراضگی سے۔ اللہ کی ناراضی سے ڈرنا
کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن میں اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا طالب علمانہ اپنا جنید صاحب کہ یہاں جو تقویٰ ہے، تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ ڈرنا تقویٰ کے معنی کا ایک حصہ ضرور ہے، ٹھیک ہے. ڈرنا نہیں ہے. تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا بڑا کمپریہنسو معنی ہے ڈیوائن ڈسپلن. ڈیوائن ڈسپلن، جو ڈیوائن ڈسپلن ہے، جب آپ اپنے آپ کو اس کے اندر لے آتے ہیں تو آپ پھر تقویٰ کے دائرے میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ قرآن مجید کی بڑی جامع اصطلاح ہے. جنید صاحب اہل ایمان کے کئی خصائص کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. 3 ایسے خصائص ہیں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ان کا ثمر صرف کامیابی نہیں، ثواب نہیں، جنت نہیں، خود اللہ ہے. اللہ اکبر. وہ کون سے 3 اوصاف ہیں؟ وہ اس میں سر فہرست تقویٰ ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد صبر ہے، سبحان اس کے بعد احسان ہے. اللہ اکبر. ان اللہ مع الصابرین. دیکھیں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تقویٰ، صبر، احسان. احسان. سبحان ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ والے ہیں اللہ اور جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ اتنا بڑا وصف ہے بندہ مومن کا کہ یہ انسان کو اللہ کی معیت تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کی معیت عطا کر دیتا ہے. تقویٰ ایک احتیاط ہے. یعنی جب آپ ڈیوائن ڈسپلن میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے. وہی ڈوز اور ڈونٹس کے ایریاز کی بات آ گئی. یہ چیز ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں رکنے کا کہا ہے اور کہاں جانے کا کہا ہے. یہ دوسری بات کیا ہے؟ جب تقویٰ پہ بندہ آ جاتا ہے جنید صاحب تو پھر اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر بندے کے لیے اللہ کے کرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. سورہ یوسف کو آپ دیکھیں، میں ایک مثال دوں گا جنید صاحب. ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں، زندگی میں حادثے بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں. کئی دفعہ ہم نے سنا کوئی بچہ گم ہو گیا، بڑی مشکل سے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھے. آمین. بڑی مشکل سے بچے ملتے ہیں کتنے برے حالات میں ہوتے ہیں. ایسا ہی ایسا بہت کم ہوا ہوگا کوئی بچہ گم ہوا ہو، جب ملا ہو تو بادشاہ وقت ہو. اللہ. یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گم کر دیا. اللہ. اور یعقوب علیہ السلام انتظار کرتے رہے. گون علی قید میں یعقوب نے یوسف کی خبر لیکن آنکھیں روز انہیں دیوار زندہ ہو گئیں. غالب والی بات، انتظار میں گزر گئی ساری زندگی. اللہ اکبر. حتیٰ کہ قحط کا زمانہ آیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کی بارگاہ میں گئے تو جب انہوں نے بڑا لمبا معاملہ آپ جانتے ہیں، جب انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کنویں میں گرا دیا تھا، ہم نے تو آپ کو اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا، آپ اتنے بڑے منصب پہ کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر. اب یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے بڑا کمپریہنسو قرآن مجید اس جواب کو محفوظ رکھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیو انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تینوں باتوں کو اکٹھا کر دیا. میرے بھائیو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، جو احسان اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. ان اللہ لا یضیع، اللہ اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے. واہ واہ. مطلب کیا ہوا؟ تقویٰ ایک ایسی کشتی ہے، جب اس پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے بادبان اللہ کی رحمت خود چلاتی ہے. سبحان. بلکہ یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو حکمرانی کا جو وہ ایک پیسج ہے اس پہ چلنا کیسے یہ بھی بتلا دیا آپ نے بنیادی طور کرتا ہوں. یہ اس کا ایک حصہ ہے جب آپ کے پاس ڈیوائن بلیسنگز آ گئیں. اچھا اب ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. تقویٰ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس آیہ مبارکہ پہ آپ غور کریں. بتائیے. ابھی پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا 3 صحابہ کرام کا تذکرہ. انہوں نے کیا کیا جن کے حوالے سے تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے؟ انہوں نے بارگاہ رسالت کا ادب کیا. تقویٰ شروع بارگاہ رسالت کے ادب سے ہوتا ہے. دیکھیں سورہ اجرات میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی بارگاہ میں پست رکھو. جو لوگ یہ کریں گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، جو لوگ یہ راستہ اختیار کریں گے، جو میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کریں گے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا. تقویٰ کے لیے جس ٹیسٹ سے گزرنا تھا اس ٹیسٹ سے وہ دل گزر گئے اور انہوں نے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا. ایک راستہ ہے جو ہے صرف تقویٰ کو ڈھونڈنے کا، زندگی بھر مشقتیں کر کے، احتیاطیں کر کے، زہد عبادت کر کے تقویٰ تک پہنچنے کا. اور ایک راستہ ہے اللہ خود تقویٰ کے لیے چن لے. یہ شارٹ کٹ ہے. یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ کے ادب کا راستہ ہے. ان 3 صحابہ نے کیا کیا؟ ان 3 صحابہ نے حضور کی بارگاہ کی حیا کی. ایسا ہی ورنہ وہ دوسروں کی طرح وہ بھی بیان دے دیتے. ایسا ہی وہ حضور کی بارگاہ کا جو حیا ہے اس نے انہیں سراپا تقویٰ اور سراپا صدق بنا کے قرآن کا حصہ بنا دیا. بالکل ایسا ہے. بہت خوبصورت رچاؤ سے آپ نے گفتگو کی. اب اس کا جو اگلا فیز ہے وہ بڑا لطیف ہے. اور وہ جو مثال آپ نے دی تھی کہ اگین وہی بات ہے کہ سمندر کے دریا کے کنارے جو ہے جو پھول اگتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ شگفتہ رہتے ہیں. تو یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے اس کے بارے میں جو حکم ہوا اس پہ ذرا گفتگو فرمائیے. اسلام انسانیت کا دین ہے.
اور اس نے اپنے ہر فالوور کو، ہر آدم کے بیٹے کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تجھے یہ جو چند روزہ زندگی ملی ہے اس کو برباد نہ کر، اس کو حقائق کی طرف موڑ۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تو یہ حکم دیا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ حق کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے اخلاق برباد ہوتا ہے، کردار میں تباہی آتی ہے، انسانی معاشرت کی طرف ہم بربادی کو لے کر آتے ہیں، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ کنز العمال میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ میری صحبت میں آ جاتا ہے، اور جو میری صحبت میں آ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی صحبت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے مولانا روم علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اس کا معمولی ایک جھلک اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والے پتھر کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے لگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا چند لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کیا بلندیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی میں آنے کے بعد ہمارا میل جول کن لوگوں سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان یعرف من اصدقائہ، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ وہ قطع کلام کی معذرت وہ ضرب المثل بھی ہے نا کہ صحبت سوال ترا سوال کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ یہ تو انسان اپنی صحبت کی بدولت ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچے دوست تلاش کرو، کیونکہ ان کی صحبت میں زندگی گزارنا، خوشی کی حالت میں وہ زینت دیتے ہیں، مشکل کے وقت میں وہ تمہارا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس صحبت کے ثمرات کو دیکھنا چاہیں تو تابوت سکینہ کی طرف نظر دوڑاؤ کہ وہ چند چیزیں جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عظمت عطا کر دی کہ فرمایا تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحبت کی طرف اس طرح سے توجہ دلائی کہ ہمارے علماء نے بتایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت عطار کی دکان کی مانند۔ واہ سبحان اللہ۔ کہ اگر آپ کو وہاں بیٹھنے کا، عطر خریدنے کا موقع نہ بھی ملے تو آپ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو عطار کے دکان سے خوشبو کی ایک مہک آپ کو اپنے اندر بسا لیتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو بری صحبت ہے اس کو کہا گیا کہ یہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے کہ آدمی چاہے وہاں بیٹھے نہ بیٹھے، قریب گزرتے ہوئے بھی دھواں اس کے ناک میں گھسے گا، دھواں اس کو خراب کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں اس بات کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کن لوگوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر کیا اس بات کو دیکھا ہے کہ ان کی صحبت ہمارے اخلاق کو کتنا سنوار رہی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری شہرت کس طرح کی ہو رہی ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے اس احکامات کی روشنی میں کہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنے۔ یعنی حد یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو پس پشت ڈال کر کے ہم جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھی بن رہے ہیں، جن لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کیا ہیں، وہ ہمارے لیے نیک نامی کا موجب بن رہے ہیں، وہ ہمیں
اس کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا اس سے ہمیں غافل کر رہے ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ان حالات میں بھی آ جاتی ہے کہ آج جب ہم ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے فیصلہ کن مارکے پر آ چکے ہیں، فیصلہ کن موڑ ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے حمایتی بن رہے ہیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، کیا وہ آگے چل کر ہمارے لیے ایمان کا، ہمارے اخلاق کی ترقی کا موجب بنیں گے۔ تو اس بارے میں تو وہ مثال بھی مجھے یاد آتی ہے کہ وہ ہے نا کہ الجنس یمیل الی الجنس، ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے، جی ہاں جی ہاں، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہے نا، بات ساری یہی ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وہ کبوتر با کبوتر، باز با باز ہیں، کلت ہم جنس، باہم جنس پرواز۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جب غسل خانے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا مٹی پڑی ہوئی ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے، بدو گفتم کے مشکی یا ابیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم۔ میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو عنبر ہے، مشک ہے، کیا ہے کہ تیری خوشبو مجھے مہکا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں چند روز پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، بس یہ بات ہے، صحبت نے میرے اندر اثر کیا، وگرنہ من ہما خاکم کے من ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی تھی، لیکن یہ صحبت کا اثر ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آب زمزم کو لگنے کا، اس پانی کو لگنے کا موقع ملا، وہ کیا عظمتیں پا گیا کہ جس چیز نے بھی کوئی اچھی صحبت اختیار کی ہے اس کے اثرات انسان پر آتے ہیں۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں یہ جو کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، بے شک، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہارے اندر آخرت کو متوجہ کرے۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اب جو اپنے آس پاس کے کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بالکل ٹھیک ہے ناظرین، جو اگلا حصہ ہے نا وہ بہت ہی کمال حصہ ہے، یعنی قرآن پاک نے جو نبیوں کی سچائی کا ذکر کیا، آپ ہی دیکھیے، اپنے آپ کو کٹوا دیا لیکن سچائی سے نہ پھرے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کا انٹروڈکشن ہے وہ ایک صادق کی حیثیت سے، ایک امین کی حیثیت سے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، صاحب یہ جو سچائی ہے نا یہ 3 مرحلوں سے بنیادی طور پہ گزرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اب ذرا ریلیٹ کیجئے گا سرکار علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے۔ دوسرے مرحلے میں اس کی شدید مخالفت کی جاتی ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں ایک بدیہی حقیقت کے طور پر اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ نبیوں کی جو سچائی کا ذکر قرآن پاک میں آیا وہ کس طرح سے آیا۔ جناب والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پر گفتگو ہو رہی ہے، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور سچا کون ہوگا اس کائنات کا، اور ان کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا بتلائیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو تذکار ہمیں ظاہر ہے ان کی سچائی کے ملتے ہیں بشمول امام الانبیاء کے، فرمائیے ذرا قرآن پاک کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ جنید صاحب، جب قرآن پاک کے اندر ہم انبیاء کرام کے صدق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم خود ایک کتاب صدق ہے، درست، سب سے بڑی سچائی خود قرآن مجید ہے 100%۔ اور انبیاء کرام کا جو کریکٹر ہے، جیسے بھی آپ نے ذکر بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف اپنی سوسائٹی میں صادق اور امین کا تھا، ایسا ہی یہ ایک ایسا ناگزیر امر ہے، جس طرح زندگی کے لیے سانس شاید اس سے بھی زیادہ کہ انبیاء سچے ہوتے ہیں۔ درست، 100%۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ انسانیت کے سامنے رکھنا ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر وہ سچے ہی نہ ہوں خدا نہ خواستہ، اور ان کی سچائی میں ایک ایوٹا آف ایرر آ جائے، ایک مائنر سا بھی کوئی شک آ جائے، تو اس دعوے کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں توحید کے دعوے کے اوپر آپ کے پاس کوئی سینسس پر بیسڈ وٹنس نہیں ہے، ریزن پر بیسڈ وٹنس نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر وٹنس ہے تو قول انبیاء ہے، اللہ اکبر. اور قول انبیاء کے پیچھے طاقت کیا ہے؟ ان کا صدق ہے. اللہ اکبر. کچھ بھی ہوا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر. دیکھیں علامہ اقبال کے پاس کچھ پڑھے لکھے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ اتنے بڑے فلسفی ہیں اور آپ خدا کو مانتے ہیں، اس کا کوئی آرگومنٹ ہے؟ ٹھیک ہے. تو علامہ نے کہا کوئی آرگومنٹ نہیں. انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے رسول عربی نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ. اور انہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا. بھائی سبحان. یہ بات بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. اس سے بڑا آرگومنٹ کیا ہوگا؟ یہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ تو طے ہے کہ انبیاء سچے ہیں. بے شک. قرآن مجید نے جو انبیاء کے سچے ہونے کا ذکر کیا اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں. پہلی یہ کہ ان کے نزدیک سچا ہونا ہے کیا. واہ بہت اچھی بات. اور دوسری بات جب سچے ہو جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر. جنید صاحب جب آپ انبیاء کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم انبیاء کی زندگیوں سے سچ کو سمجھنا چاہیں، جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے سچ آپ کی پوری زندگی کی ٹرانسپیرنسی ہے. اللہ اکبر. جب انسان کا ظاہر و باطن یک جان ہو جائے، یکساں ہو جائے، اور اس کی زندگی میں دوگلا پن نہ رہے، اس کے قول فعل میں، اس کے عمل، اس کی سوچ میں، اس کے رویے، اس کے ایپٹیچیوڈ، اس کے ایٹیچیوڈ میں کوئی بودھ نہ ہو، تو سمجھے وہ سچ پہ چل پڑا ہے. اللہ اکبر. وہ سچ پہ گامزن ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید کر دیا گیا تو اس زمانے میں بادشاہ نے خواب دیکھا. جب بادشاہ نے خواب اپنے سارے درباریوں کو بتایا، انہوں نے کہا جی یہ تو اضغاث و احلام ہے، منتشر خیالی ہے، پراگندہ خیالی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا نہیں، اس میں کچھ ہے. اب انہوں نے کہا یوسف سے پوچھتے ہیں. تو کہا جاؤ یوسف سے پوچھ کے آ جاؤ. بالکل ٹھیک. جب بادشاہ ہی کارندے ہرکار یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات. ہے سچے یوسف. اللہ اکبر. یہ انٹروڈکشن ہے آپ کا. ہے سچے یوسف. سبحان. ہمیں بادشاہ کے 7 گاؤں والے 7 گائیں جو اس نے دیکھی ہیں اس کے خواب کے بارے میں کچھ رہنمائی دو. سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا معاملہ تھا زندگی میں جو عزیز مصر کے دربار میں پیش آیا اور جہاں جھوٹ اور سچ کا معاملہ تھا اور یوسف علیہ السلام نے لوگ جھوٹ بول رہے تھے اور یوسف علیہ السلام سچ کر رہے تھے؟ ٹھیک. بھئی ایک ہی معاملہ تھا، وہ عفت مآبی کا معاملہ تھا. اللہ اکبر. وہ پاک دامنی کا معاملہ تھا. سبحان اللہ. وہ اپنے دامن کو پاک کرنے کا معاملہ تھا. وہ اپنے قمیص کے دامن کو اللہ کی گمراہی کے ہاتھوں سے بچانے کا معاملہ تھا. یہ صدق تھا. اللہ اکبر. جس صدق نے انہیں اس معاشرے میں صدیق کا ٹائٹل دیا. اور یہ عام لوگ نہیں کہہ رہے تھے، یہ بادشاہ کے درباری، بادشاہ کے وزراء، بادشاہ کے معتمد لوگ کہہ رہے تھے، جن پہ بادشاہ کا پورا اعتماد تھا. اس کا مطلب ہے اس دور کی جو اسٹیٹ مشینری تھی وہ یوسف علیہ السلام کو صدیق سمجھتی تھی، اللہ سچا سمجھتی تھی. ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ریاستی سطح پر بھی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ریاستی سطح پہ سچ ہے جس کو ریاست مان رہی ہے. یوسف صدیق ہیں. مطلب کیا ہوا؟ انبیاء کا سچ جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ سچ پہ ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی ہر لحاظ سے ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا وہ امام بخاری علیہ رحمہ کا جو قول ہے نا کہ سچ بولنے والا ہمیشہ دلیر ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں جی ایک جملے کا اس میں اضافہ کر لیں، سچ بولنے والے اس لیے دلیر ہوتا ہے کہ اس کے مخالف کے پاس کچھ نکالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. کیا نکالے گا اس سے؟ اچھا جو تھا اس نے پہلے سامنے رکھ دیا. کوئی ایسی چیز چھپائی نہیں ہے جو چھپانے کے قابل ہو اور جس کے نگل جانے سے اسے کوئی غم لاحق ہوتا ہو اس طرف جانا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں اسی وقت کا میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں. جب انہوں نے سچ اختیار کر لیا تو ملا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ خود یوسف علیہ السلام نے کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. 2 نعمتیں اللہ نے عطا کی، ایک بادشاہی عطا کی، اختیار اور اقتدار عطا کیا، اور دوسرا تعویل الاحادیث کا علم عطا کیا. اللہ اکبر. باتوں سے حقیقت تک پہنچنے کا علم عطا کیا. کیا اچھا ہے. اللہ نے اتنی جامع ٹرم استعمال کی ہے صاحب، یہاں تعبیر و رویا نہیں فرمایا. تعویل الاحادیث کا مطلب یہ جو بات آپ کے پاس آئے آپ اس بات کی اصل تک جا پہنچیں. بالکل. چاہے وہ بیداری میں دیکھی جائے یا خواب میں دیکھی جائے، آپ کو وہ ویژن، وہ بصیرت، وہ شرح صدر حاصل ہو کہ آپ اس بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا قول جو ہے مجھے یاد آیا کہ سچائی بیسیکلی جو ہے نا وہ شیر کی طرح ہوا کرتی ہے. آپ کو اس کے دفاع کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اسے آپ ڈھیل دیں تو وہ آپ کا دفاع خود کرتی ہے. یعنی عموماً ہمارے یہاں جو بات کہی جاتی ہے نا کہ انسان کو جو ہے وہ اپنا سچ بول کے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا، جھوٹ بول کے جو ہے
وہ ہمیشہ اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو احادیث میں ہمیں سچ بولنے کی ظاہر فضائل نظر آتے ہیں، بڑے کیٹیگوریکل نظر آتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صاحب کہ ہمارے یہاں تو اب وہ ہے نا کہ وہ بھول گئے اس بات کو کہ جھوٹ کیوں بولیں فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری صحیح لیکن ہمیں مرنا تو ہے، تو مرنے کا جو ڈر ہے وہی ختم ہو گیا، ہر طرف ہی جھوٹ نظر آتا ہے ہمیں۔ سچائی کے بارے میں بتائیے جنید اقبال صاحب، اگر ہم اس حقیقت کو جاننا چاہیں تو سب سے پہلی بات جو انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو جنت سے نکالنے کے لیے شیطان کو جھوٹ بولنا پڑا۔ بالکل قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، بالکل ٹھیک۔ اس بدبخت نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، اور وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا، جس کے نتیجے میں انسان جنت سے دنیا میں آ گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ اے اہل ایمان، اللہ کی نافرمانی سے ہر لمحہ اپنے آپ کو بچاؤ اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، تو آپ نے ایک چھوٹا سا ارشاد جو ابتدا سے طلباء کو یاد کرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سچائی ہمیشہ نجات لاتی ہے، سبحان اللہ، چھٹکارا لاتی ہے، کامیابی لاتی ہے، انسان کو مرادیں پوری کرنے کی راہیں دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکتیں اختیار کرتا ہے۔ یہ ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ آج ہم نے یہ ایک انداز اختیار کر رکھا ہے کہ جی سیاست میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں اللہ کی لعنت ہوگی، وہاں خرابی ہوگی، بربادی ہوگی، وہاں نجات کا سامان نہیں آ سکتا۔ اب سیاست کے لفظ کو ہم نے اتنا گندا کر دیا، جبکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے السیاست نفوذ احکام اللہ تعالی فی الارض۔ سیاست یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے احکامات کو جاری کرو، لیکن ہم نے سیاست کو سیاست کر دیا، سیاست۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا سیاستدان ہے وہ اتنا بڑا جھوٹا، اور جہاں جھوٹا ہوگا وہاں اللہ کی لعنتیں آئیں گی، رحمتیں تو اصل میں وہ ہٹلر کا جو وزیر گوبل تھا نا، اس کی تربیت پہ چل رہے ہیں نا کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ ہر حال میں سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور جب انسان نیکی سچ بولتا ہے، سچ سوچتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو سچائی سے مزین کرنے کے لیے کیا نمونہ دیا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ صادق اور امین مشہور ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، اپنا نمونہ سامنے رکھا۔ ایک نوجوان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی وابی، آپ کی باتیں مجھے بڑی بھلی لگتی ہیں، لیکن میرے اندر اتنے عیب ہیں کہ ان کی بنا پر میں اس کو قبول کرنے میں تامل کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اس نے بتایا کہ میں فلاں عیب ہے میرے اندر، فلاں عیب ہے، اپنے عیبوں کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ ان کی باتوں کو سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اے نوجوان، تو صرف ایک بات پر میرے ساتھ عہد کر لے، ایک کام کر لے بس۔ ہاں، وہ کیا ہے کہ سچ بول۔ اللہ۔ وہ نوجوان کہنے لگا یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ مجھے باقی کاموں کی اجازت مل گئی۔ اس نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ کہہ کر کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، جب بیعت کر لی، ایمان میں داخل ہو گیا۔ اب اس سچ نے اس کو نجات کا کیسا راستہ دکھایا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جب وہ اپنے معمولات کی طرف بڑھنے لگا تو کہنے لگا کہ یہ کر تو لوں، لیکن آج اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب نوشی کی تھی تو بتانا پڑے گا، ندامت ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک جرم اس کی زندگی سے اس سچائی کی بدولت پوری طرح خارج ہو گیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ اس سے ہم بڑا نوجوانوں میں اور کوئی سچا نہ پاتے تھے، اس قدر سچائی نے اس کو پاکیزگی اور طہارت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہمیں
ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم منافقت سے بچ جائیں گے. بالکل ٹھیک. آیت المنافق ثلاث، منافق کو پہچاننا ہو تو اس کی 3 نشانیاں ہیں، اور اس میں پہلی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. جب جھوٹ بولنا انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے بعد سچوں کا ساتھی بن کر اپنے آپ کو سچ کا دامن تھامے رہنا. بالکل ٹھیک ہے. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سوسائٹی پر. اوپر والوں کو لوگ دیکھتے ہیں، آئیکونس کو دیکھتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب کہ جیسے وہ ہیں پھر ہمیں ویسے ہونا چاہیے. آپ کے پاس آج جو اوپر آسمان پہ سو کال جو آسمان ہے، جو آپ کو طاقت کا، قوت کا، دولت کا، شہرت کا، یا یوں کہیے فیم کا، نیم کا، یا کامیاب سو کال جو مطلب کامیاب مطلب لوگ ہیں، ان کا جو آسمان نظر آتا ہے، وہاں پہ آپ کو سوائے مکر و فریب کے، جال سازی کے اور جھوٹ کے کچھ اور نظر آتا نہیں ہے. اور جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا ہی بڑا جو ہے اپنے آپ کو کامیاب ترین آدمی بنا کے بیٹھا ہوا ہے اپنے تئیں جو ہے. تو اگر یہ صورتحال ہوگی اور یہ پریسیڈنٹ ہم سیٹ کریں گے تو وہ جو آیہ مبارکہ کہ جس میں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ باقاعدہ لعنت فرماتا ہے جھوٹوں پر، تو ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو باقاعدہ لعنتیوں کے گروہ میں خود شامل کرنا چاہتے ہیں. کیا وعیدیں ہیں اس حوالے سے ذرا یہ بتلائیے. یونس صاحب، جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ لوگ اوپر دیکھ کے اس سے موٹیویشن اور انسپائریشن لیتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی کے بننے کا عمل ہے یہ ریسیپروکل ہے، یہ ون وے نہیں ہے، ڈبل وے. بالکل ٹھیک. الناس علی دین ملوکہم، ایک اس کی ڈائمنشن یہ ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں. اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اعمال. بالکل ٹھیک. لوگوں پر حکمرانوں کے اعمال کا اثر بھی ہوتا ہے اور لوگوں جیسے ان کے حکمران بھی بنتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے اصلاح کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدق سے دور ہونے اور سچائی سے دور ہونے اور جھوٹ کو روش بنا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جنید صاحب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری کی پوری سوسائٹی موریلٹی سے محروم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اخلاقیات جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ صرف سچائی پہ کھڑی ہے. بالکل ٹھیک. آپ ایک میڈیسن لیتے ہیں بازار سے، جو اس پر لکھا ہے اس میں ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. یہ جھوٹ ہے. بالکل. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایک پوری لائن جو ہے ہیلتھ کی تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. آپ کھانے کے لیے کوئی چیز لینے گئے ہیں مارکیٹ سے، دودھ ہے، گھی ہے، مسالے ہیں، کوئی چیز ہے، آپ لے کے آتے ہیں، وہ نہیں ہے جو لینا چاہ رہے تھے. کیا ہوا؟ آپ کا یہ جو نیوٹریشن کا پورا ٹریک ہے یہ تباہ و برباد ہو گیا، قوم کی صحت تباہ و برباد ہو گئی. یعنی جس سمت میں بھی آپ سچ کو چھوڑیں گے اور جھوٹ کو اختیار کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جنید صاحب؟ سوسائٹی کا وہ حصہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور وہاں سے آپ کی جو موریلٹی ہے، جو ایتھکس ہے، وہ الوداع ہو جائے گی. دنیا کے معاشرے اگر آپ دیکھیں جنید صاحب، جن معاشروں کے اندر ترقی ہے، جن معاشروں کے اندر آپ کو ایک خوشحالی نظر آتی ہے، ایک بہتری نظر آتی ہے، اس کی ایک بڑی بنیادی جو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ سوسائٹی اپنے اس ڈومین کے اندر سچائی پہ کھڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ رول آف لا بھی ہے، وہاں پہ ہانیسٹی بھی ہے، وہاں پہ لوگوں کی جان مال، ان کے پرائمری رائٹس، بنیادی فنڈامنٹل رائٹس وہ بھی سیکیور ہیں. بالکل ایسا. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے جھوٹ کو اختیار کرنے کا؟ جنید صاحب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے خود خیر کو پہچاننے اور خیر پر چلنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. اس کو ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر. بالکل ایسا. ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے جب آپ جھوٹ پہ چلتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے کئی پرتیں بن جاتی ہیں. بالکل ایسا. آپ کئی چہروں کے مالک ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا. آپ کئی شخصیتوں کے مالک ہو جاتے ہیں. میرے سامنے آپ کی اور شخصیت ہے، ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور شخصیت ہے، فیملی کے سامنے اور شخصیت ہے. بالکل ایسا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف طور پہ بہیو کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ کی شخصیت جب ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، آپ کی کریکٹر اسٹرینتھ اور پاور تو وہیں تباہ و برباد ہو گئی. اچھا آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، مطلب بائی اینڈ لارج اگر آپ بات کریں، ایک براڈر کینوس میں بات کریں آپ سوسائٹی کی، ہمارے یہاں تو ظاہر ہے اس وقت پورا نظام جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ جکڑی ہوئی ہے سیاست کے اندر ہی نا. آپ جب اپنے سیاسی لیڈرز کو بھی دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیے ایک دوسرے پر مطلب بلا وجہ کی کیچڑ اور جھوٹ کے ایسے مطلب پلندے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسا بھی پروفیسر صاحب تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے. تو ایسا میں عرض کرتا ہوں یہ ڈبل وے ہے. ہاں. ڈبل وے کیسے ہے؟ اوپر بھی انہیں پتہ ہے یہی جنس بکتی ہے اور لوگوں کے اندر بھی پتہ ہے لوگ اسی جنس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہے کہ وہ ایسی جنس کو پسند کرتے ہیں. ہر طرف سے مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بارے میں جو مسئلہ یہ ہے اگر ہم لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ آپ جھوٹے پروپیگنڈوں کے بجائے فیکٹس کے پیچھے جائیں.
جھوٹ سننا جھوٹ کہنا دونوں برابر کے جرائم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ شعور جب تک قوم کے اندر پیدا نہیں کیا جاتا. بھئی میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں بغیر کسی دلیل کے, بغیر کچھ کو ایسی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں اپنے دشمن کو اذیت دے کے آپ سے مفاد لے رہا ہوں. مجھے بتائیں آپ مجھے جو مفاد پہنچا رہے ہیں آپ کون سا عقل کا سودا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. بڑی سادہ سی بات ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں جہاں پہ قوم کے شعور کو ڈیولپ کیا جانا تھا چاہیے تھا وہ 3 مراکز تھے. وہ مکتب تھا, درسگاہ تھی, وہ مسجد تھی, وہ خانقاہ تھی. مجھے بتائیں وہاں سے یہ فرض ادا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اچھا سر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے, ہمارے یہاں تو جھوٹ بولنا ایسا ہو گیا نا مطلب بات ہی نہیں ہے. حضرات تفنن اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں کہنے کو. ہاں ہمارے پاس بچہ کیا ہے؟ میں پھر کہوں گا ڈبل وے ہے. ہاں. نہ سننے والے جھوٹ کے علاوہ کچھ سننا چاہتے ہیں, نہ کہنے والے کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے. لیکن اتنی شدید وعیدوں کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہا ہے. مزید وعیدیں بھی وہ تو وعیدیں بتائیے ہم نے ذرا. منتقل کی ہوتی. ہاں کچھ اور وعیدیں بھی تو بتائیے اس کے بارے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ جب معراج سے واپس آئے, جب آپ نے معراج کے مشاہدات بتائے, آپ نے فرمایا میں نے ایسے طبقے کو دیکھا تو ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا. اللہ جب میں نے پوچھا ان کو یہ اذیت کیوں دی جا رہی ہے تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے, اللہ اکبر, بے پر کی اڑاتے تھے. اللہ اکبر. یعنی فتنے سوسائٹی کے اندر, فسادات. قرآن مجید نے کتنا واضح کہا ہے جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر کوئی شخص تمہارے پاس جھوٹا ہو, جھوٹی بات لے کے آئے, پہلے تحقیق کر لو پھر اس بات کے پیچھے چلو. بالکل ٹھیک. ہم تو سوشل میڈیا تک پر تحقیق نہیں کرتے. کوئی بات میرے پاس آئی چلا دی, مجھے پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم آتا ہے کہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جو انسان کو جنت تک لے جائے. فرمایا وہ سچ ہے. واہ. پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بھی ہے جو سیدھا جہنم تک لے جاتا؟ فرمایا وہ جھوٹ ہے. اللہ. جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ پھر اس کے بعد جہنم کی طرف جانے کے لیے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جھوٹ ساری برائیوں کی ماں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ مومن سے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, بزدل ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ دونوں, اب آپ کا تشریف لائے. ناظرین کرام, میں اصل میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں یہ چونکہ عربک میں ہے, ایک بچی کی ویڈیو, فلسطینی بچی ہے. آپ شاید اس عربک کو سمجھ نہ پائیں لیکن اس آواز کی جو تکلیف ہے نا, اس کا جو درد ہے, میں چاہتا ہوں ذرا وہ آپ کو محسوس کرواؤں کہ وہ تکلیف بنیادی طور پر یہ ایک بچی ہے فلسطین کی, اور اس بچی کو ذرا سا آپ سن لیجئے کہ یہ بچی بنیادی طور پر کہہ کیا رہی ہے. یہ چند سیکنڈز کی ویڈیو ہے ناظرین, 15 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. اس بچی نے اپنا کلیجہ پھاڑ کر امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا ہے. وہ کہتی ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرے باپ کی شہادت کے بعد, میری کمر ٹوٹ گئی ہے, میں اب اپنے آپ کو جو ہے اپنا ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی ہوں. وہ کہتی ہے کہ ہمارا احساس کرو, اے عرب ملک کے لوگوں ہمارا احساس کرو, اے اسلامی ملکوں کے لوگوں ہمارا احساس کرو. اس معصوم سی بچی کو یہ نہیں معلوم کہ جن کو اب بھی جھنجھوڑ رہی ہے, اب بھی پکار رہی ہے, وہ اس کی پکار کو نہیں سنیں گے, کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے آسرے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے عبوری فیصلے کو اسرائیل نے اپنی جوتے کی نوک کے اوپر رکھ دیا ہے, نوک کے اوپر رکھ دیا ہے, کوئی اوقات نہیں ہے. اس بچی کو, اس معصوم کو کیا معلوم کہ تمہارے باپ نے تو شہادت اختیار کر لی, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ تمہارے بھی نصیب میں یہ ہو. یہ مسلم امہ نہیں جاگے گی, یہ عرب ورلڈ نہیں جاگے گا, نہیں جاگے گا, نہیں جاگے گا, بالکل نہیں جاگے گا. یہ سو چکے ہیں, ان کی پریورٹیز کچھ اور ہیں, ان کے معاملات کچھ اور ہیں, ان کے سامنے ان کی معیشتیں ہیں, ان کے سامنے ان کی دکانداریاں ہیں, ان کے سامنے ان کے اپنے مفادات, ان کے اپنے ممالک ہیں. آپ کو معلوم ہے ناظرین اس وقت صورتحال کیا ہے؟ 26,000 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں جو ریکارڈڈ شہادتیں. ہر بلڈنگ بذات خود ایک قبرستان بن چکی ہے جو اپنے اندر کئی شہداء کو سمو چکی ہے, اپنے سینے کے اندر کئی شہداء کو سمو چکی ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہو چکی ہے وہاں پر جس کو بیان کرتے ہوئے آپ یقین مانیے کلیجہ پھٹ کر رہ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے UNRWA یعنی یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی ہے,
اس کو یہ کہہ کر اب اس کو ایڈ دینے پر پابندی لگوا دی ہے کہ یہ اس کے جو لوگ ہیں وہ 7 اکتوبر کے حملے کے اندر شامل تھے، اور اس وقت تقریباً 10 ممالک نے جو ہے وہ UNRWA کو ایڈ دینے سے اب مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنا انکار کر دیا ہے، پابندی لگا دی ہے، یعنی چاروں طرف سے جسے کہتے ہیں نا گھیر کے مارنا، اس وقت وہ چاروں طرف سے گھیر کے مار رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ ہماری پریورٹیز کچھ اور ہیں، ہمارے مسائل کچھ اور ہیں، ہمارے مفادات کچھ اور ہیں۔ ہر ایک کو صرف اور صرف اس بات کی فکر ہے کہ کسی طرح سے الیکشن کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، کسی طرح سے ہمارے پاس حکومت آ جائے، کسی طرح سے ہمارے پاس طاقت آ جائے۔ اس بچی کی جو آہو بکا ہے نا، میں ایک بات آخری میں جملہ صرف عرض کر رہا ہوں، اس کی آہو بکا کو سن لیجئے گا اور محفوظ کر لیجئے گا کہیں اپنے ذہن کے نیا خانوں میں۔ کل بروز محشر یہ بچی کھڑی ہوئی ہوگی اور اللہ سے عرض کرے گی، یا اللہ میں نے پکارا تھا چلا چلا کر، لیکن یہ سب اپنے مفادات کے اندر اپنے چکروں میں اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے ہماری صداؤں پر بالکل آواز نہیں دھری تھی، کان نہیں دھرے تھے۔ آئیے صاحب مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، غزہ کے رہنے والوں کا، یمن کے رہنے والوں کا، حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔